تجسس آشویتس میں بھی کچھ نمایاں ہوا تھا اور اس نے ذہن کو اپنے ارد گرد ماحول سے لا تعلق کر دیا تھا۔ اسے ایک قسم کی مقصدیت سے متعلق قرار دیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ کیفیت بچاؤ کے لیے ایک ذہنی کیفیت تھی۔ ہم یہ جاننے کے لیے پریشان تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اگلے چند روز میں ہمارے تجسس میں حیرانی بھی شامل ہو گئی۔ حیرانی اس بات کی کہ مکمل برہنہ نہ ہونے، گیلے بدن ہونے اور خزاں کی ہوا لگنے کے باوجود ہمیں نزلہ نہیں ہوا۔ نئے آنے والوں کے لیے یہاں بہت سی حیرانیاں تھیں۔ ہمارے اندر موجود طب یا میڈیکل سے تعلق رکھنے والوں نے سب سے پہلے یہ سیکھا کہ نصابی کتابیں جھوٹ بولتی ہیں۔ ان میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ مخصوص گھنٹوں کی نیند کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ بالکل غلط۔ مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہاں چند کام ایسے ہیں جو میں نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر میں فلاں شے کے بغیر سو نہیں سکتا یا فلاں شے یا فرد کے بغیر جی نہیں سکتا۔ آشویتس میں پہلی رات ہم ایسے بستروں پر سوئے تھے جو اوپر نیچے بنے ہوئے تھے۔ بستر کی ہر منزل 6.5 سے 8 فیٹ طویل تھی اور ہر بستر پر 9 مرد سوتے تھے۔ ان تمام مردوں کے لیے صرف 2 کمبل دستیاب تھے۔ ظاہر ہے ہم صرف ایک ہی کروٹ لیٹ سکتے تھے کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے پر گویا کہ لدے ہوئے تھے، تاہم سخت سردی کی وجہ سے یہ اچھا بھی تھا۔ چونکہ ہم سے جوتے نہیں لیے گئے تھے، اس لیے بعض لوگوں نے اپنے جوتوں کو اپنے سرہانے کے طور پر استعمال کیا تھا اور انہیں یہ احساس بھی نہ رہا کہ ان کے جوتے کیچڑ سے اٹے ہوئے ہیں۔ دوسروں نے اپنے بازوؤں کے ذریعے اپنے سر کو سہارا دیا ہوا تھا۔ جب نیند آئی اور ہم کچھ دیر کے لیے بے ہوشی میں چلے گئے تو چند گھنٹے کے لیے درد سے چھٹکارا ملا۔ میں چند ایسی ہی حیرانیاں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ جن میں بہت زیادہ جرأت کا اظہار کرنا پڑا۔ ہم اپنے دانت صاف کرنے سے قاصر تھے۔ یہ اور وٹامن کی شدید کمی کے باوجود ہمارے مسوڑھے پہلے سے کہیں زیادہ صحت مند تھے۔ ہمیں ایک ہی شرٹ تقریباً آدھے سال تک پہننی پڑتی تھی، یہاں تک کہ اس شرٹ کو پہچاننا ہی مشکل ہو جائے۔ کئی دن تک ہم اپنے ہاتھ پورے تو کیا، ان کا کچھ حصہ بھی دھونے سے قاصر تھے، کیونکہ سخت سردی کی وجہ سے پانی پائپوں میں جمع ہوا تھا اور چونکہ مٹی میں کام کرنے کی وجہ سے زخم مٹی سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے ان میں پیپ نہیں پڑی تھی۔ البتہ فراسٹ بائٹ ضرور ہو سکتا تھا۔ ہر شے سے مانوس ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے تو ہم کہتے ہاں، ایک آدمی ہر شے سے مانوس ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہ پوچھو کہ کیسے۔ ہماری نفسیات پر ہونے والی تحقیقات ہمیں یہاں تک لے کر نہیں گئیں اور نہ ہم بحیثیت قیدی یہاں تک پہنچے تھے۔ ہم ابھی تک اپنے نفسیاتی رد عمل کے پہلے مرحلے میں ہی تھے۔ خودکشی کا خیال تقریباً ہر ایک کو آیا تھا، خواہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح۔ حالات کی بے چارگی، ہر روز اور ہر گھنٹے موت کا مستقل خوف اور دوسروں کی موت کو قریب سے دیکھنا ایسے اسباب ہیں جن کے باعث آدمی کو خودکشی کا خیال آتا ہے۔ مجھ سے پوچھئے تو میں خودکشی کا تہیہ کر چکا تھا۔ کیمپ میں خودکشی کا سب سے آسان اور مقبول طریقہ یہ تھا کہ اس کے ارد گرد بجلی سے گرم شدہ جو تار لگی ہے، اسے چھو لیا جائے۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ البتہ اس خودکشی کے ذیل میں ایک نکتہ تھا۔ یہاں کے قیدیوں کے بچنے کے اوسط امکانات بہت کم تھے۔ بہت کم قیدی تمام انتخابات سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوتے۔ پہلے مرحلے کے صدمے میں آشویتس کا قیدی موت سے خوفزدہ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ گیس چیمبر کی دہشت بھی چند روز سے زیادہ باقی نہیں رہتی تھی۔ بالآخر یہ تمام مراحل اسے خودکشی کرنے سے روک دیتے تھے۔ میرے ان دوستوں نے جو مجھ سے بعد میں ملے، مجھے بتایا کہ میں ان لوگوں میں تھا جو یہاں داخلے کے صدمے پر بہت زیادہ مایوس نہیں تھے۔ حتیٰ کہ جب آشویتس میں پہلی رات کے بعد صبح آئی تو میں بس مسکرایا۔ اپنے بلاک کو نہ چھوڑنے کے سخت حکم کے باوجود میرا ایک کولیگ جو کئی ہفتے پہلے یہاں آ چکا تھا، چھپتا چھپاتا میرے پاس آیا۔
وہ ہمیں اطمینان دلانا اور چند بنیادی باتیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ اتنا دبلا ہو چکا تھا کہ پہلے تو ہم نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ چند مزاحیہ باتیں کرنے اور بے پرواہ رویے کے ساتھ اس نے جلدی جلدی ہمیں کچھ ٹوٹکے بتائے۔ ڈرنا نہیں، انتخاب سے گھبرانا نہیں۔ شوتسٹافل کا میڈیکل چیف ڈاکٹر ایم ڈاکٹروں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ میرے دوست کی یہ بات غلط تھی۔ اس نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک اور ڈاکٹر اور 60 سالہ بوڑھے نے مجھے یہ بتایا کہ اس کے بیٹے کو گیس چیمبر میں جھونکنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی رہائی کی درخواست ڈاکٹر ایم سے کی، لیکن اس نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ البتہ اس نے چند اور باتیں بھی کہیں۔ روزانہ شیو کرو، خواہ تمہیں شیشے کا ٹکڑا ہی کیوں نہ استعمال کرنا پڑے، خواہ تمہیں اس کے لیے روٹی کا آخری ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ یوں تم نوجوان دکھائی دو گے اور تمہارے چہرے پر سرخی نظر آئے گی۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو، اس کا صرف ایک راستہ ہے، کام کے لیے تندرست دکھائی دو۔ فرض کرو اگر تمہاری ایڑی میں دانہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے تمہیں لنگڑا کر چلنا پڑ رہا ہے اور شوتسٹافل نے یہ دانہ دیکھ لیا، تو یقینی بات ہے کہ وہ تمہیں ایک طرف کر دے گا اور اگلے دن تمہیں یقینی طور پر گیس میں ڈال دیا جائے گا۔ جو آدمی جسمانی لحاظ سے اس قابل نہیں کہ کام کا بوجھ برداشت کر سکے، اسے جلد یا بدیر اور زیادہ تر فوراً گیس چیمبر میں لے جایا جائے گا۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھو، شیو کرو، سیدھے کھڑے ہو اور چست لوگوں کی طرح چلو، تب تمہیں گیس چیمبر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہاں آئے ہوئے 24 گھنٹے بھی ہوئے ہیں تو تم سیدھے کھڑے ہو، تمہیں گیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، میرے خیال میں نے جو اتنی بے تکلفی سے بات کی ہے، تم اس کا برا نہیں مانو گے۔ میں مسکرایا۔ میں اب یہ بات تسلیم کر چکا تھا کہ میری جگہ پر ہر فرد ویسا ہی کرتا جیسا میں نے کیا ہے۔ غالباً گوتھولڈ لیسنگ نے کہا تھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اسباب کھونے کا سبب بنتی ہیں، یا پھر آپ کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خلاف معمول ایب نارمل حالات میں خلاف معمول رد عمل ہی معمول کا برتاؤ ہوتا ہے۔ چند سائیکیٹرسٹ یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ ایک خلاف معمول صورتحال میں اس کا خلاف معمول رد عمل، مثلاً سیاسی پناہ کی درخواست، اس کی معمولیت کی مناسب سے خلاف معمول ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کا کنسنٹریشن کیمپ میں داخلے پر رد عمل اس کی خلاف معمول ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے، لیکن تجزیہ یہ ہے کہ اس کا یہ برتاؤ معمول کے مطابق ہے، خاص کر مذکورہ صورتحال میں۔ یہ رد عمل، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، چند روز میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قیدی پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جاتے ہیں۔ اس مرحلے پر وہ ایک قسم کی جذباتی موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور سنگ دلی کا شکار ہوتے ہیں۔ اوپر بیان کیے گئے رد عمل سے قطع نظر، نئے آنے والے قیدی دیگر انتہائی تکلیف دہ جذبات سے گزرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کی اپنے گھر اور اہل خانہ کی یاد، جو انہیں شدید بے تاب کرتی ہے۔ پھر ان میں اپنے ارد گرد ماحول سے انتہائی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر قیدی پھٹے پرانے یونیفارم پہنے ہوتے، جنہیں دیکھنے پر یوں لگتا کہ جیسے کھیتوں میں پرندوں کو ڈرانے کے لیے باگڑ بلّا کھڑا ہے۔ رہائشی خانوں کے درمیان گندگی کے ڈھیر تھے، جن کی جتنی زیادہ صفائی کی جاتی، اتنا زیادہ وہاں ڈھیر لگ جاتے۔ البتہ بیت الخلاؤں کی صفائی کرنے والے افراد، جو اکثر نو وارد ہوتے تھے، وہ اس جگہ کی صفائی خوشی خوشی کرتے تھے۔ فضلہ ٹھکانے لگانے کے لیے جب دور میدانوں میں لے جایا جاتا اور ناہموار جگہوں سے گاڑی گزرتی، تو اکثر فضلہ سمیٹنے والے افراد کے چہرے پر بھی اچھل کر آ گرتا۔ اگر کسی قیدی کے چہرے سے کسی قسم کی کراہت کا تاثر ابھرتا یا وہ اپنے اوپر سے اسے ہٹانے کی کوشش کرتا تو کیپو کی طرف سے دھکا دیا جاتا۔ یوں معمولی سے رد عمل پر بھی شدید اور فوری مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا۔
شروع میں اگر کوئی قیدی دوسرے قیدیوں کو سزا پاتے ہوئے دیکھتا کہ انہیں گھنٹوں دلدل میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور مکوں اور لاتوں سے ان کی تواضع کی جا رہی ہے تو وہ اس منظر کو برداشت نہ کر پاتا۔ دنوں یا ہفتوں بعد یہ چیزیں بدل جاتی۔ صبح سویرے منہ اندھیرے قیدی گیٹ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور مارچ کے لیے تیار ہوتے۔ ایک دن ایک قیدی کی چیخ سنی گئی۔ دیکھا گیا کہ ایک بیمار قیدی کو زد و کوب کر کے گرا دیا گیا ہے۔ وہ کھڑا ہوا تو اسے دوبارہ مارتے ہوئے گرا دیا گیا۔ کیوں؟ اسے بخار تھا، لیکن بخار سے زیادہ اس نے بڑی غلطی یہ کی تھی کہ اس نے نامناسب وقت پر اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتایا تھا۔ گویا اس نے اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کی کوشش کی تھی اور اس جرم کی پاداش میں اسے یہ سزا دی گئی۔ قیدی اپنے نفسیاتی رد عمل کے دوسرے مرحلے میں گزر چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں مزید نہیں ہٹائیں۔ اس کے بعد سے اس کے احساسات واضح تھے اور وہ بے حس و حرکت دیکھتا رہا۔ ایک اور مثال ایک فوجی ہاسپٹل میں انتظار کی ہے۔ مریض قیدی کو انتظار تھا کہ وہ ڈاکٹر کو دکھا دے تاکہ بخار یا زخم کے باعث اسے 2 دن کام میں رعایت مل جائے۔ وہ ابھی اپنی باری کے انتظار میں ہی تھا کہ ایک 12 سالہ لڑکے کو لایا گیا جسے جبراً کئی گھنٹے سخت برف میں کام کرنے کے لیے کھڑا رکھا گیا تھا۔ یک بستہ سردی میں ننگے پاؤں کھڑے رہنے سے اس کے انگوٹھے فراسٹ بائٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے ایک ایک کر کے اس کے ناسور دور کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں نفرت، دہشت اور بے رحمی وہ جذبات تھے جنہیں ہمارے ساتھی تماشائی اب محسوس نہیں کرتے تھے۔ چند روز کیمپ میں گزارنے کے بعد مرنے والوں اور مرے ہوئوں کو دیکھنا عام سی بات ہو گئی تھی۔ میں نے بعض اوقات ٹائفس کے مریضوں کے ساتھ وقت گزارا جنہیں بہت تیز بخار ہوتا اور اکثر وہ مدہوشی کی حالت میں اور قریب المرگ ہوتے۔ ان میں سے ایک کی موت واقع ہو گئی تھی اور میں نے اسے کسی جذباتی کیفیت کے بغیر ہی دیکھا۔ اس قسم کے مناظر اکثر بار بار ہر موت کے وقت دکھائی دیتے تھے۔ قیدی ان لاشوں کے ساتھ جو کچھ کرتے وہ بھی ناقابل بیان لگتا ہے۔ ایک قیدی نے ایک مردہ کا بچا ہوا آلو والا کھانا اچک لیا۔ ایک قیدی نے ایک مردہ کے جوتے اتار لیے اور یوں وہ اپنے تئیں خود کو بہتر سمجھنے لگا۔ تیسرے آدمی نے ایک مرے ہوئے آدمی کا کوٹ اتار لیا۔ ایک اور قیدی کو خوشی تھی کہ اس نے مردہ کے جسم سے اصلی ہار اتار لیا ہے۔ یہ تمام چیزیں میں نے بہت ہی بے توجہی سے دیکھیں۔ بظاہر میں نے نرس سے کہا کہ لاش کو ہٹا دو، تو جب اس نے اس کا فیصلہ کیا تو اس نے لاش کی ٹانگیں پکڑیں اور اسے چھوٹی سی راہداری سے کھینچتا ہوا لے گیا۔ اس راہداری کے دونوں جانب 50 مریضوں کے بستر لگے ہوئے تھے۔ ہم جب سے غذائی قلت کا شکار ہوئے، 2 سیڑھیاں جو کھلی فضا میں کھلتی تھیں ہمارے لیے سب سے بہت مسئلہ رہیں۔ کیمپ میں قیام کے چند ماہ کے اندر اتنی نقاہت ہو چکی تھی کہ ہم یہ 2 سیڑھیاں ہی نہیں طے کر سکتے تھے۔ ہر سیڑھی تقریباً 6 انچ بلند تھی جس پر چڑھنے کے لیے کوئی سہارا نہیں تھا، لہٰذا ہاتھوں کو سہارا دیے بغیر ہی ہمیں خود کو آگے کی جانب کھینچنا پڑتا تھا۔ لاش کے ساتھ جو آدمی ہوتا پہلے وہ خود کو سیڑھیوں پر کھینچتا، پھر لاش کو ٹانگوں سے کھینچتا ہوا سیڑھیوں سے اس انداز سے گزرتا کہ پہلے لاش کی ٹانگیں، پھر دھڑ اور آخر میں لاش کا سر بہت زیادہ آواز کے ساتھ ٹکراتا ہوا دونوں سیڑھیوں سے گزرتا۔ میرا قیام خیمے کے دوسری جانب اسی فوجی ہاسپٹل کی طرف تھا جہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی تھی جس میں بیمار آدمی کے ساتھ 2 گھنٹے میں پہلے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسی آدمی کی لاش ایک اور آدمی اسی بے دردی سے گھسیٹ رہا ہے اور مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں فوراً اس کی طرف سے پھیر لیں اور اپنی یخنی پینی شروع کر دی۔ اس واقعے سے میری جذباتی وابستگی نہیں تھی، اس لیے شاید میں اسے یاد نہ رکھتا، لیکن چونکہ میری پیشہ ورانہ دلچسپی ضرور تھی، اس لیے کچھ احساس تھا
لہٰذا یہ واقعہ مجھے یاد رہ گیا۔ بے حسی، حقیقت بینی کے جذبات اور یہ احساس کہ کسی کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا دوسرے مرحلے کے دوران نفسیاتی رد عمل کی علامات تھیں، اور ظاہر ہے دن رات کی مسلسل مار پیٹ اس کیفیت کا باعث تھی۔ دراصل اس عدم حساسیت کے ذریعے قیدی خود کو ایک بہت ہی لازمی حفاظتی خول میں بند کر لیتے تھے۔ مار پیٹ تو بظاہر چھوٹی موٹی باتوں پر ہوتی تھی، بلکہ بعض اوقات اس کا کوئی سبب ہی نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر ہمیں روٹی کام والی جگہ پر ملتی تھی اور اس کے لیے سیدھی قطار بنانا ضروری تھا۔ ایک روز میرے پیچھے کھڑا ہوا آدمی اس قطار سے ذرا سا ادھر ادھر ہو گیا اور قطار کی یکسانیت برقرار نہ رہی تو شوتستافل کو اس پر غصہ آیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرے پیچھے قطار میں کیا ہو رہا ہے کہ اچانک میرے سر پر 2 ڈنڈے پڑے۔ تبھی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شوتستافل گارڈ اپنی چھڑی لیے کھڑا تھا۔ ایسے لمحے زیادہ تر جسمانی درد اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ یہ احساس گزند پہنچاتا تھا کہ یہ کیا ناانصافی ہے جس کا کوئی سبب ہی نہیں۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ کہ مخصوص مواقع پر جن ڈنڈوں کے نشانات نہیں پڑتے تھے ان کی تکلیف نشان پڑنے والی زد و کوب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی۔ ایک مرتبہ میں ریلوے ٹریک پر کھڑا تھا، برفانی طوفان جاری تھا، لیکن ہماری جماعت اس موسم کے باوجود اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ میں نے پوری مشقت سے اپنا کام جاری رکھا اور بجری ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ اتنے یخ موسم میں اپنا جسم گرم رکھنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے میں سانس لینے کے واسطے اپنے بیلچے پر جھکا۔ اسی اثناء میں گارڈ نے مجھے دیکھ لیا اور وہ یہ سمجھا کہ شاید میں سستا رہا ہوں۔ اس نے اسی لمحے جو تکلیف پہنچائی وہ میری تذلیل یا مار پیٹ کے باعث نہیں تھی۔ گارڈ نے یہ بھی نہ سوچا کہ مجھے کچھ کہے اور ٹوکے، چاہے کوئی غلیظ لفظ ہی بک دے، بلکہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور مجھے دے مارا۔ میرے لیے یہ ایسا ہی تھا جیسے ایک پالتو حیوان کو اپنے کام پر لگانے کے لیے اسے ٹہوکا دیا جائے۔ مار پیٹ کا سب سے تکلیف دہ حصہ وہ ہے جس میں تذلیل بھی کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ہمیں برفیلی راستے پر لمبے اور بھاری شہتیر اٹھا کر لے جانے تھے۔ اس دوران اگر ایک آدمی بھی پھسل جاتا تو صرف اس کی جان ہی خطرے میں نہ تھی، بلکہ یہ شہتیر تھامے ہوئے تمام ہی قیدیوں کی جانیں خطرے میں آ جاتی تھیں۔ میرے ایک پرانے دوست کے کولے میں پیدائشی خرابی تھی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس نقص کے باوجود وہ کام کرنے کے قابل تھا، کیونکہ ایسے نقص والوں کے لیے موت کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ ہوا یوں کہ بھاری شہتیر اٹھاتے ہوئے وہ پھسل گیا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی گھسٹتے چلے گئے۔ چونکہ میں شہتیر اٹھائے ہوئے نہ تھا، اس لیے میں نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا ایک لمحہ بھی ٹھہرے بغیر میں اس کی مدد کے لیے دوڑا۔ اسی دوران میرے پیٹ پر کسی نے زور سے مارا، تند انداز میں ڈانٹا اور مجھے واپس اپنی جگہ جانے کا حکم دیا۔ چند منٹ پہلے یہی گارڈ کہ جس نے مجھے مارا تھا ہمیں برا بھلا کہتے ہوئے سمجھا رہا تھا کہ تم خنزیر کے بچوں کو دوستی نبھانا بھی نہیں آتی۔ ایک اور مرتبہ کہ جب درجہ حرارت 2 درجے فارنہائٹ تھا، جنگل میں ہم نے پانی کے لیے پائپ بچھانے کے لیے سخت مٹی کھودنی شروع کی۔ میں کام کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ اسی دوران موٹی سرخ تھوڑی والا ایک فورمین میری طرف آیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے سور کا سر یاد آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اتنی سخت سردی سے بچاؤ کے لیے گرم دستانے پہنے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے میری طرف دیکھا۔ میں محسوس کر چکا تھا کہ مصیبت میرے سر تک آ پہنچی ہے۔ اس نے میرے سامنے پڑے مٹی کے ڈھیر کو دیکھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ میں نے کتنا گڑھا کھودا ہے۔ پھر اس نے بکنا شروع کر دیا، خنزیر کا بچہ، میں تجھے بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں۔ میں تجھے سکھاتا ہوں کہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ تجھے مجبور کر دوں گا کہ تو اپنے
दांतों से ये गड़ा खोदे या कुत्ते की मौत मरे। तू इस दुनिया में 2 दिन का मेहमान है। तूने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। वैसे तुम करते क्या थे? क्या बिजनेसमैन थे? मैं अपने माजी के बारे में बहुत मोहतात था। मुझे इसकी कत्ल की धमकी को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए था। चुनाचे मैं सीधा खड़ा हो गया और इसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मैं एक डॉक्टर था, एक स्पेशलिस्ट। क्या? डॉक्टर? फिर तो तुमने बहुत सारे लोगों से बहुत सा पैसा बटोरा होगा। काश ऐसा होता, मगर मैंने ज़्यादातर जो काम किया वो बग़ैर किसी पैसे के इवज़ किया है, गरीबों के लिए। ग़ालिबन मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल गया था। इसने मुझे नीचे फेंका और मुझ पर चढ़ गया और पागलों की तरह चीखने लगा। मुझे इस वक्त याद नहीं कि इस दौरान उसने क्या कुछ बका। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जब किसी कैदी पर गुस्सा उतारा जाता है तो किस कदर कर्ब अंगेज़ होता है। ये कर्ब जुल्म या दर्द का नहीं होता, बल्कि इस जुल्म के साथ जो तहकीर मुंसलिक होती है वो सख्त अज़ियतनाक होती है। जब मेरे साथ ये हुआ तो मेरा खून खौलने लगा और पेशानी पर इसका असर नज़र आया, क्योंकि एक ऐसा आदमी मेरी ज़िंदगी पर तबसरा कर रहा था जो मेरे बारे में बहुत ही कम जानता था। खुशकिस्मती से मुझ पर जो कैपो लगाया गया था वो मुझे पसंद करने लगा था, क्योंकि मैं इसकी इश्किया दास्तानें और अज़दवाजी मसाइल तवज्जो से सुनता था। वो ये वाक़यात दौराने कार तवील मार्च के दौरान सुनाता था। मैंने इसकी शख्सियत के बारे में जो तज्ज़िया किया और इसे मुआलजाती मशवरे दिए, इसकी वजह से वो मुझसे बहुत मुतासिर था। इस पर वो मेरा शुक्रगुज़ार था और मेरी बहुत कदर करता था। वो अक्सर अगली 5 कितारों में मेरे लिए अपने बराबर की जगह रखता। इस जगह पर सिर्फ़ 280 अफराद ही बैठ सकते थे। मेरे लिए ये चीज़ बहुत अहम थी। हमें मुँह अंधेरे सुबह सवेरे इस कतार में खड़ा होना पड़ता था। हर एक इस वजह से डरता था कि अगर इसे वहाँ पहुँचने में देर हो गई तो इसे पिछली कतारों में खड़ा रहना पड़ेगा। अगर किसी नापसंदीदा काम के लिए मज़दूरों की ज़रूरत होती तो सीनियर कैपो उठते और पिछली कतारों में से खड़े हुए कैदियों में से चंद को निकाल लेते। इन मुंतखब कैदियों को अजनबी गार्डों के हुक्म पर जो काम भी कहा जाता करना पड़ता था। यूं उनकी दौड़ें लग जाती थीं। अगली 5 कितारों में बैठे सीनियर कैपो अमूमन ऐसे ही कैदियों को मुंतखब करते थे जो ख़ुद को ज़रा होशियार बनाने की कोशिश करते थे। अगर कोई एहतजाज करता या दरख्वास्त तो उसकी तवाज़े लातों से की जाती। सिर्फ़ ये नहीं, इसके बाद इन्हें मुसलसल तानों और गालियों का निशाना बनाया जाता। लेकिन चूँकि मेरा कैपो अपने दिल की भड़ास मुझसे निकाल लेता था, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ। इसके दिल में मेरी इज़्ज़त थी। इसके अलावा मुझे एक और सहूलत भी मैसर थी। मेरे जिस्म में वर्म था और मेरी टांगें सूजी हुई थीं कि मुश्किल से ही अपने घुटने मोड़ सकता था। मैं अपने जूते के तस्मे नहीं बांधता था ताकि सूजे हुए पैर इसमें समा सकें। मोज़े पहनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचे मेरे नंगे पैर हमेशा गीले रहते और जूते बर्फ़ से भरे हुए। ज़ाहिर है ये चीज़ फ्रॉस्ट बाइट और सूजन का बाइस होती थी। हर कदम मेरे लिए शदीद अज़ियत का बाइस होता। मार्च के दौरान बर्फ़ पर चलते तो बर्फ़ के ढेले जूतों पर जमा हो जाते। कैदी बार बार गिरते तो उनके पीछे आने वाले फ़ौजी इन्हें मज़ीद ठोकरें रसीद करते। फिर एक कतार कुछ देर के लिए ठहर जाती, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। मुहाफ़िज़ों में से कोई एक आगे बढ़कर इन्हें अपने बंदूक की बट मारता ताकि गिरने वाला जल्दी से उठ खड़ा हो। आप इस कतार में जितना आगे होंगे, आप उतना ही कम कतार में मौजूद कैदियों की हरकत से मुतासिर होंगे कि रुकें या वक्त ज़ाया करें। फिर इस ताख़ीर की तलाफ़ी के लिए दर्द से पुर पैरों के साथ दौड़ना भी पड़े।
میں اس بات سے بہت خوش تھا کہ مذکورہ کیپو نے مجھے ذاتی طور پر معالج کے طور پر مقرر کر دیا تھا، لہٰذا میں قیدیوں کی اس قطار میں سب سے آگے ہوتا اور قدرے رفتار سے چلتا رہتا۔ میری خدمات کا ایک معاوضہ دوپہر کے کھانے میں سوپ کی صورت میں بھی دیا جاتا تھا۔ وہ میرے سامنے ڈونگے سے چند مٹر نکالتا۔ یہ کیپو سابق فوجی افسر تھا اور اتنا جرری تھا کہ فورمین کے سامنے بھی سرگوشیاں کر لیا کرتا تھا، جس سے کئی مرتبہ جھگڑا ہوا، اور وہ جانتا تھا کہ میں ایک اچھا کارکن ہوں۔ یہ باتیں اگرچہ موضوع سے تعلق نہیں رکھتیں، مگر اس نے میری جان بچانے میں میری مدد کی تھی۔ فورمین سے جھگڑے کے بعد وہ مجھے دوسرے گروہ میں لے گیا تھا۔ اپنے دفاع کا اگلا مرحلہ بے حسی ہوتا ہے۔ یہ اس مرحلے کی بڑی علامت ہے۔ اس موقع پر سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنی جان بچائی جائے۔ قیدی جب دن بھر کی سخت محنت کے بعد واپس کیمپ میں آتے تو ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے یہ کہنا بہت عام سی بات تھی کہ چلو ایک دن اور گزر گیا۔ میں تناؤ کی اس کیفیت کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں کہ ایسے میں قیدیوں کی تمام تر توجہ زندہ رہنے پر لگی ہوتی تھی، اور وہ نتیجتاً وہ پستی میں جا گرتے تھے۔ کیمپ میں موجود میرے کئی کولیگ جو سائیکو انالیسس کے تربیت یافتہ تھے، بتاتے کہ اکثر قیدی ایسی ذہنی حالت میں مبتلا ہیں جو بالکل ابتدائی حیات کی ہوتی ہے۔ ایسے میں اس کی خواہشات اس کے خوابوں میں واضح دکھائی دیتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ قیدی کس قسم کے خواب کثرت سے دیکھتے تھے؟ ان کے خواب روٹی، کیک، سگریٹ اور گرم پانی کے غسل پر مشتمل ہوتے تھے۔ چونکہ یہ سادہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے وہ اپنے خوابوں کے ذریعے ان کا اظہار کرتے تھے۔ آیا ایسے خوابوں کا کوئی فائدہ بھی تھا؟ یہ الگ بحث ہے۔ تاہم ان حسین خوابوں سے جب یہ قیدی اٹھتے تو انہیں کیمپ کی سخت اور متشدد زندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کے خوابوں اور ان کی حقیقی زندگی میں بہت بڑا فرق تھا۔ میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب میری آنکھ ایک ساتھی قیدی کے کراہنے کی وجہ سے کھل گئی۔ وہ نیند میں تھا اور بظاہر کوئی ڈراؤنا سا خواب دیکھ رہا تھا۔ چونکہ میں ہمیشہ سے ڈراؤنے خواب دیکھنے والوں سے پریشان رہا ہوں، اس لیے میں نے اس بیچارے کو جگا دیا۔ اچانک میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، کیونکہ عین اسی لمحے مجھے یہ ادراک ہوا کہ کوئی بھی خواب چاہے کتنا ہی بھیانک ہو، اس اذیت انگیز کیمپ کی حقیقت سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتا۔ گویا وہ جس ڈراؤنے خواب سے گزر رہا تھا وہ بہرحال اس کیمپ سے کہیں کم ڈراؤنا تھا۔ کیمپ میں موجود قیدیوں میں چونکہ غذائی قلت انتہا کی ہوتی تھی، لہٰذا ان میں غذا کی چاہت ایک جبلی معاملہ تھا، اور ان کی سوچ کا محور یہی تھا۔ کام کے دوران اگر ان کا مشاہدہ کریں تو پتہ چلتا تھا کہ وہ جب آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے تو فوراً ان کا موضوع گفتگو غذا ہی ہوتا تھا۔ کھدائی کے دوران ایک قیدی جب دوسرے قیدی کے قریب ہوتا تو اس کا سوال یہی ہوتا کہ اس کی پسندیدہ ڈش کیا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو کھانوں کی ترکیبیں تیاری بتاتے اور منصوبہ بناتے کہ جب وہ مستقبل بعید میں کبھی ملیں گے تو گھر پر یہ کھانے تیار کر کے ان سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ کھل کر بات کرتے اور ان کی پوری تفصیل میں جاتے۔ وہ اس وقت تک ایسا کرتے رہتے جب تک انہیں خفیہ اشاروں سے یہ پتہ نہ چل جاتا کہ محافظ آ رہا ہے۔ روزانہ بعد میں قیدیوں کو جو راشن دیا جاتا وہ عموماً لمبے پانی والے سوپ اور چھوٹی روٹی پر مشتمل ہوتا۔ مزید یہ کہ کبھی کبھار نام نہاد الاؤنس بھی دیا جاتا، جو 3/4 اونس مارجرین یا غیر معیاری قیمے کے کباب یا تھوڑی سی پنیر یا مصنوعی شہد یا 1 چمچہ جیم پر مشتمل ہوتا۔ یہ چیزیں عدل بدل کر روزانہ دی جاتی۔ اگر سخت
تھکا دینے والے کام کے ساتھ یک بستہ سردی اور نامناسب کپڑوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ غذا نہایت ناکافی تھی۔ بیمار افراد جو خاص نگہداشت میں ہوتے، انہیں کیمپ پر رہنے اور کام سے رخصت دینے کی بجائے جھونپڑے میں رہنے دیا جاتا۔ ان کا معاملہ بھی خراب تھا۔